तुमने तो इस फिल्म का शुरुआत कुछ यूं होता है। एक गांव में मगरमच्छ का सीजन शुरू होता है। सीजन से मतलब ये है कि लोग मगरमच्छ को मारते हैं, फिर उसी को बना के खाते हैं। तो ये दोनों लड़के मगरमच्छ को मारने के लिए आते हैं। तो इसमें एक लड़का ऊपर इंतजार करता है और दूसरा नीचे मगरमच्छ को पकड़ता है। ये आपस में बातें करते हैं। जो लड़का पानी में होता है ऊपर लड़के के साथ मजाक करता है कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो ऊपर वाला लड़का डर जाता है। तो नीचे वाला लड़का बोलता है तो मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ सेकंड गुजरने के बाद मगरमच्छ उसको वाकई में पकड़ लेता है, उस लड़के का हाथ काट लेता है। ये सामने वाला लड़का जो होता है, इसने हैंडफुल लगाए होते हैं, इसने हैंड फ्री लगाई होती है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। ये लड़की तालीम के लिए ये लड़की तालीम के लिए किसी शहर गई थी। ये भी मगरमच्छ के सीजन के लिए आ रही होती है। ये लड़का जो गाड़ी चला रहा होता है ये इसका मामू होता है। इसका मामू इसको बोलता है कि गाड़ी खराब हो गई है। इस लड़की के साथ मजाक कर रहा होता है। ये लड़की बोलती है तुम गाड़ी से ही करवा के लेके आओ, मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ, घर वैसे भी नजदीक है आगे। जैसे ही ये लड़की गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर जा रही होती है, इसका अब्बू आ जाता है, इसको सरप्राइज देता है। ये आपस में बातें करते हैं, टाइम कैसे गुजरा, तालीम कैसे हुआ। ये बेटी बोलती है कि मैंने मगरमच्छ का शिकार करना है। तो ये समंदर में आ जाते हैं मगरमच्छ का शिकार करने के लिए। इधर ये मगरमच्छ को मारने के लिए जाल फेंकते हैं और कुछ हथियार दिखाता है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। बेटी बोलती है आपने सब कुछ बनाया है, मेरे लिए कुछ बनाया है या नहीं। अब्बू बोलते हैं ये मैंने आपके लिए बनाया है। बेटी को सामने बोर्ड नजर आ जाता है और बोलती है कि ये हमारा इलाका नहीं है। जैसे ही ये सामने से ही फायर का आवाज आता है। ये खड़े हो जाते हैं। कुछ यूं होता है, इधर दो मोहल्ले होते हैं। दोनों मोहल्ले एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, मुसीबत में एक साथ होते हैं और हर वक्त आपस में लड़ाई करते हैं। ये जो कश्ती में होता है इसका नाम घसीटा राम होता है और जो जमीन से बाहर खड़े होते हैं इसका नाम चिंगम होता है। चिंगम बोलता है सीताराम को कि तुम मेरे जमीन में क्या कर रहे हो। घसीटाराम बोलता है चिंगम को कि तुम मगरमच्छ को पकड़ नहीं सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है। चिंगम इनको डराने के जैसे लिए ही पानी में फाइट करता है तो मगरमच्छ निकल आता है। घसीटाराम अपनी बेटी को बोलता है कि ये तुम पकड़ लो। घसीटाराम अपनी बेटी को बोलता है कि ये मगरमच्छ तुम पकड़ लो। बेटी बोलती है कि मैंने मगरमच्छ को मारना छोड़ दिया है। ये मगरमच्छ को मार लेते हैं लेकिन घसीटाराम का हाथ जख्मी हो जाता है। ये बेटी बोलती है इस बार मगरमच्छ ज्यादा खतरनाक है। इसका अब्बू घसीटाराम ये भी इसका अब्बू घसीटाराम को भी शक होता है कि इस बार मगरमच्छ बहुत खतरनाक और बहुत बड़े हैं। ये बेटी अपने अब्बू को पट्टी लगाती है और बोलती है कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इधर इसका मामू मगरमच्छ को नाप रहा होता है और बोलता है कि ये काफी बड़ा है और मगरमच्छ से ये मगरमच्छ को गल लेके आ जाते हैं, पाल्टी करने लग जाते हैं। जैसे ही घसीटाराम अपनी बेटी को लेके आता है और बोलता है कि देखो कौन आई है, सब घसीटाराम की बेटी के लिए होश हो जाते हैं और मिलने के लिए आते हैं। इतने में ही वो लड़का आ जाता है जिसके दोस्त को मगरमच्छ ने मार दिया होता है। ये बोलता है वो मगरमच्छ बहुत बड़ा होता है और बोलता है कि मगरमच्छ के पास कोई भी ना जा, वो बहुत खतरनाक है। तो ये लड़की बोलती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुला दो।
ادھر چنگم کا بیٹا اور گسیٹا رام کی بیٹی آپس میں مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گسیٹا رام کے گروپ والا آ جاتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارے ابو کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے مگرمچھ اس کو اٹھا لیتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں کھا جاتی ہے۔ ادھر یہ اپنے ابو گسیٹا رام کے پاس بھاگ کے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیلٹن کدھر ہے۔ اس کا ابو گسیٹا رام بولتا ہے کہ بیلٹن تو سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے گیا تھا۔ یہ بولتی ہے کہ بیلٹن مر چکا ہے، اس کو مگرمچھ نے کھا لیا ہے۔ اس کا ابو مذاق سمجھتا ہے۔ اس کی بیٹی بولتی ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ اس بات بہت بڑے ہے، ہم نے مگرمچھ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ادھر یہ اپنے دوست کو فون لگاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہمارے ہتھیار ریڈی کرو۔ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ اپنے ابو کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے یہ کیمیکل کو پانی میں پھینکنا اچھی بات نہیں ہے۔ ادھر یہ لڑکا پولیس والوں کو روکتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ آج میں اکیلا ہوں، میری مدد کرو، میں مگرمچھ کو اس طرف لاؤں گا اور تم نے شوٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ تار کو اس طرف کھینچتا ہے وہ خالی آ جاتا ہے اور مگرمچھ اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ پولیس والی کافی ڈر جاتی ہے، وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے۔ اس کے گاڑی کے ٹائر سلپ ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتے آگے۔ یہ مدد کے لیے اور کو بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے بچا لو، میرے پاس مگرمچھ آئے ہیں۔ اس کے مدد کے لیے جب کوئی آتا ہے اس سے پہلے یہ لڑکی مر جاتی ہے۔ اس کے مدد کے لیے جو کوئی آتا ہے وہ اس کی لاش کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ پولیس والا گسیٹا رام کو بلاتا ہے کیونکہ اسی کے دوست اور وہ ہی مگرمچھ کو مارتے ہیں۔ پولیس والا ان کو سمجھاتا ہے مگرمچھ کو مارنا چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ، یہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ گسیٹا رام بولتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ ہتھیار لے کے آ جاؤ۔ ادھر گسیٹا اور چنگم کے بچے آئے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ مگرمچھ کو نشانہ بناتے ہیں لیکن مگرمچھ صحیح پوائنٹ پہ نہیں لگتا، اس وجہ سے وہ نہیں مرتا، وہ انہی پر حملہ کرتا ہے۔ ادھر گسیٹا رام اپنے گروپ والوں کے ساتھ شکار کرنے آتا ہے۔ ان کو راستے میں چنگم مل جاتا ہے، چنگم ان کو روکتا ہے، چنگم ان کو بولتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، ادھر سے نہیں جاؤ۔ ادھر شکار نہیں کر سکتے ہو تم۔ اسی بات پر یہ لڑائی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ادھر اس کے بچے ان کو آواز لگاتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو، ہماری جان بچا لو۔ چنگم بولتا ہے کہ ان کو مگرمچھ کے ٹکر مارنے سے پہلے مگرمچھ کو روکنا ہوگا۔ گسیٹا بولتا ہے کہ ان کو ہم کیسے روکیں، تو یہ شور کرنے لگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے مگرمچھ اس طرف آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مگرمچھ ان کے پاس آتا ہے یہ مگرمچھ کو مار لیتے ہیں، سب واری واری شوٹ کرتے ہیں، مگرمچھ مر جاتا ہے۔ ادھر پیچھے سے اور مگرمچھ آنے لگ جاتے ہیں تو یہ کشتی ان کے پاس لے جاتا ہے۔
یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کشتی میں پورے نہیں آتے، کچھ لوگ کشتی میں چڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے کو مگرمچھ کہا جاتا ہے۔ ادھر پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کسی کو خطرہ تو نہیں ہے۔ سامنے ان پر نظر لگ جاتی ہے، پولیس ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کو اپنی کشتی میں بٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہ ابھی سب رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے اسٹیپ موم کا کتا باہر چلا جاتا ہے، وہ کتے کے پیچھے باہر چلی جاتی ہے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب ان کو کتا مل جاتا ہے تو ان کے آس پاس مگرمچھ آ جاتے ہیں۔ یہ چلاتی ہے اور اس کی ساری فیملی والے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس میں سے لڑکی کا ماموں بولتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے۔ وہ کتے کو مگرمچھ کی طرف پھینکتے ہیں اور سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی بہن نہیں جاتی، وہ زور زبردستی اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ کتے کے پیچھے کافی پریشان ہوتی ہے۔ ادھر ہی گھسیٹا رام کو کافی درد ہوتا ہے، چہرے پر، پورے جسم پر۔ یہ بولتا ہے کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ یہ شیشے کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ منہ دھوتا ہے اور دیکھتا ہے جس جگہ پر مگرمچھ کو اس نے کاٹا ہوتا ہے وہ جگہ اب گھسیٹا رام آدھا انسان ہوتا ہے اور آدھا مگرمچھ ہوتا ہے۔ ادھر گھسیٹا رام کی بیٹی اپنے دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے شادی کی۔ اس لڑکی کا ماموں بھی آدھا انسان رہتا ہے اور آدھا مگرمچھ رہتا ہے۔ وہ جس کو کاٹیں گے وہ بھی مگرمچھ بن جائیں گے۔ اس لڑکی کے بوائے فرینڈ کو اس کا ماموں کاٹ لیتا ہے۔ اس لڑکی کا ابو اور ماموں پورے مگرمچھ بن جاتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی یہ نہیں مانتی کہ میرے ابو مگرمچھ بن چکے ہیں۔ وہ اپنے ابو کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں آتی ہے۔ یہ ادھر گر جاتی ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتی اور مگرمچھ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ابو جو نیا نیا ابھی مگرمچھ بن چکا ہوتا ہے وہ مگرمچھ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، مگرمچھ کو مار دیتا ہے۔ اس کا ابو جو مگرمچھ بن چکا ہے، جب اس کا ابو مگرمچھ بن کے اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ اس کی بیٹی سمجھ جاتی ہے یہ مگرمچھ میرے ابو ہیں۔ اس کے دانت دیکھ کے، کیونکہ اس میں ایک پیلا دانت ہوتا ہے جو اس کے ابو نے لگایا ہوتا ہے، وہاں سے نکال کر اس کے ابو چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے بوائے فرینڈ سے گاڑی لے کے جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے گھر والے سارے مگرمچھ بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو مار کے آ جاتی ہے۔ جب یہ اپنے دوست کے پاس آتی ہے ڈائریکٹ ہی وہ مگرمچھ کے اوپر گاڑی چلاتی ہے۔ اب ان کے سامنے ان کا بیٹا مگرمچھ بن جاتا ہے۔
اب ہر جگہ مگرمچھ ہوتے ہیں. مگرمچھ کو مارنے کے لیے یہ باہر سے لوگ بلاتے ہیں. پکڑ لیا ہے. یہ لو. بہت خوبصورت کھال ہے. پورا پیسہ وصول ہو گیا. تھینک یو. تم وہ بڑے والے کا کھال دو گی کیا؟ اس کا میں آپ کو 3000 تک دے سکتا ہوں. وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. ایکسکیوز می. ہائی بیبی. بیبی سب ٹھیک ہے بیبی, سب ٹھیک ہے. ویٹ ان دا واٹر, ویٹ ان دا واٹر, ویٹ